في ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر. 62 سال عمر ہے, خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں, تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی. آپ کی اہلیہ نے, زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا, فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں, درد تو نہیں, صاحبزادے آئے. ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد. سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ, سچے رسول کے سچے صحابہ, حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے, عدل والا ہے, انصاف والا ہے. تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا, کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا. میری بات پہ توجہ کرنا, کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے, لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے, وہ بند ہے. عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے, 20 لوگ, لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے, کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا. تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے, آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی. عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی, میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی. چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا, کہیں مجھے لے کے جاتا, تو میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے بڑا شکوہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی, معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں, بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا, لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, میری عزت کی حفاظت کرتی تھی, میرے بستر کو پاک رکھتی تھی, کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا, رب نے اگر عمر کو اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عمل کا رستہ, عمل کا رستہ. دیکھیں نا 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے, 2 دفعہ, اور کوئی زیادہ, ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد. ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا, وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے. بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا, تو سمجھ نہیں رہا بات کو. اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو, سینکڑوں دفعہ, اور یہ بہانے کر رہا ہے, یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے, پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں, میں بے قرار رہتا ہوں. عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں, آپ سکون میں رہیں گے. بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, ہمیشہ. عمل کریں, توبہ کریں تو پھر بدل جائیں, پھر تبدیلی آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں, جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا, اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا معاذ اللہ, چوری بھی کر لیتا تھا, اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر, کفر نہ باشد, 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں, زیادہ پیسے دے دوں, فرمایا باغی ہو جائیں, وہ سرکش ہو جائیں.
یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا. رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغربی شاب پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے کل میں نے بھی، آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے. لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے؟ ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد،
تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا، واعظین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو، ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگا انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا. حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشان. او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی عرب میں خوشبو. تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی، وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا، تو تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو، لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا، خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی، اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ، اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی، تھوڑا سا سرکہ. تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں، روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے. اس نے پوچھا عمر کدھر ہے؟ تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں، وہاں 2 ہی تھے، تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے، بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں، تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے، کھانا پینا بھی ایک طرح کا، اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے، لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا، اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ، اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ مقام غور ہے، مقام غور. 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا، نہیں پکانی ہے؟ کوئی بول دے نہیں، ہاں نہ نہیں کر دے. پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ وہی کام شروع ہوا ہے لاسٹ ٹائٹ ہونے والا. کیوں جی پکنی ہے نا دیکھیں 10 محرم کو انشاءاللہ تعالی، ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی پروگرام ہوگا. تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے. اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکیں تو جو امام حسن حسین کے سے پیار کرنے والے ہیں، جو امام حسن حسین سے، ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا. ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، دوسرا نہیں دیکھتے. حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا.
اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا ہے. فرمایا شہید ہے، خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے، خود میرا عمر شہید ہے. تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے، اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اہل بیت، اگر تم غیروں کو عہدہ دو گے تو اپنوں کا، ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں. غیروں کو جو عہدے دے دیے، یرانے سارے غیروں سے روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے، چین ہمارا دوست ہے. او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے. لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے. حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے، ذمی کافر کا ہم، ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے، بدامنی نہ پھیلائے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر کو نظر آ گیا. فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا کافر کو، گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے. حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے. فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے، اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ مزاج، یہ نہیں کہ کافر. حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں، کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا. اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے، پر بے ایمانو ظالموں بدذاتوں تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے، تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو. یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو، انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو، انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو، انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو. ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں. یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے. کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا ہے کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کتنے ظلم کی بات ہے. ہم جب غیر کو اتنا تحفظ دیتے ہیں، اتنا تحفظ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، مجھے بیسیوں لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے لیں، مجبور ہیں جی، دروازے پہ آ گئے ہیں، ہمارے کام کاج کرتے ہیں. بیسیوں لوگ، عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے. وہ مسائل کا بیان کرنا ایک علیحدہ بات، لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے. تم کس قدر زیادہ بے ایمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. اور اس سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں. وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ کے، وہ بڑے ذلیل ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں، جو برما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی. اس قدر مسلمان تڑپا ہے لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی. اور یہ ان کے کماش، ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں، بے ایمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے. تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی؟ ڈرو اللہ سے. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید. میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے. اتنا سخت تیرے رب کی پکڑ ہے اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی؟ یاد رکھیں اور تھوڑا احتیاط کریں. ہم سب لوگ بھی، جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے، اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. بہرحال بات دور نکل جائے گی اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں. اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن ملنے، آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ، عشق ہونا اپنی جگہ پہ، انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ. جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ. ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقلِ غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں.
अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर सा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए। बात ठहरो, बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए। इमाम हसन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं। आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार, मैं ठहर के आ जाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोशे जज्बात में जनाब उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोशे जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए। मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा। अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते। और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। मौला अली जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली, और हजरत अली सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे तुम देख नहीं, हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उमर ने कमाल ही बड़ा किया। उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफ़ा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाएगा। जाओ मैंने जगह दी। तो उमर फारूक फरमाते उनके इंतकाल को 3 दिन हुए थे, मैं मस्जिद नबवी में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, कहने लगी चाचा आप खलीफा बने हो? मैंने कहा पुत्र मैं बनाऊं। तो कहने लगी चलें। फिर असर के बाद अबू बकर सिद्दीक हमारे घर जाते जाते
میں نے کہا پتر آپ کے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا فوت ہو گئے، بھائی کوئی نہیں، ہم نے نا بکریاں رکھی ہوئی، وہ روز عصر کے بعد آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی۔ 3 دن ہو گئے، میری ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں، کون آئے گا؟ چاچا چلو گے؟ تو حضرت عمر کی تو داڑھی بھر گئی آنسو آنسو، چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، بیٹیاں آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے۔ ایک صحابی رستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ عمر اور روئے، کہنے لگے یار کیا بتاؤں، ابو بکر صدیق رستہ بڑا مشکل کر گیا میرے، اس کے رستوں پہ چلنا اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے۔ بھئی کچھ ضروری ہے کہ 2 لاکھ روپے ہی کسی کو دیں گے تو خدمت ہوگی؟ تو کسی کا آٹا ہی پسوا دے، جا کسی کو جا کے شہر سے دوائی لا کے دے دے، کوئی تو ڈیوٹی کرنا، یہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا۔ تو کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو تو دینا، میرے بھائی کچھ تو۔ آپ کی اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں، چلا جاؤں گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا، جس نے یہاں دریاں بچھائیں، اس کی فوٹو بھی نہیں آنی بیچاری، وہ شاید پیچھے رہے۔ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھے نہ دیکھے، رب رسول انہیں دیکھتے، اللہ رسول کی یہ نگاہ کرم میں رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کے، خیر کے اہداف طے کیے، اس ہدف پر انہوں نے زندگی گزاری۔ تیسری بات، انہوں نے نا اپنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے۔ اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا خاصا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے جائز طریقے سے مشقت کے ساتھ پیسہ کمایا تو خاصا مشکل لگتا ہے اس کو خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، اور کس طرح خرچ کیا کہ جب جب حضور نے اشارہ کیا، جب جب اشارہ کیا، مسجد نبی بننے کی بات آئی تب بھی خرچ کیا، جہاد کی بات آئی تب بھی خرچ کیا۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ جنگ میں حضور نے اعلان کیا تو حالات کچھ زیادہ مؤثر نہیں تھے صدیق اکبر کے، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا آج میں نے آگے گزرنا، تو میں آدھا مال لے آیا گھر سے۔ کتنا؟ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ بول کے بتائیں، جوان کیوں نہیں بولتے؟ کتنے فیصد؟ زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے۔ حضرت عمر کتنے لے آئے؟ 50 روپے 100 میں سے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، 2.5% دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں، اور 50% یعنی آدھے پیسوں کو تھوڑا نہ سمجھیں آپ۔ حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے، 50%، گھر کی ہر شے آدھی کر کے لے آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے حالات بڑے اچھے تھے ان دنوں، اور ابو بکر صدیق کے معاملات کا مجھے پتہ تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانا۔ کہتے ہیں جا کے میں نے مال رکھا، اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے۔ حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا، ان سوال ہی بڑے انفرادی تھے۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو جوانوں، کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آدھا۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ پھر غور کرنا، پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں سوالوں میں ہی فرق ہے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو، اور ان سے پوچھا کیا، اور ان کا جواب بھی بڑا انوکھا ہے۔ اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا، سارا لے کے آیا ہوں۔ جواب یہ تھا، آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا، تو کہتے نہیں ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لاوارث تو نہیں نا بھئی، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور گھر بڑا ہوا ہے، اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں، رب رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں۔ سنے فرماتے میں نا اللہ اور اس کے رسول، او بھائی ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے آج کل، اللہ رسول کا نام نہیں، معاذ۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جھاڑو پھیر کے ہر شے لے آیا، پر گھر میں اللہ رسول کا نام، اللہ رسول کا ذکر میرے گھر میں ہے۔
تو آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے یا کسی عالم نے بتایا ہے کہ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ کنگال ہو گئے تھے؟ وہ تو پھر مالا مال تھے، اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا۔ وہ سبق بتا رہے ہیں، سبق ہمیں کہ رب رسول کے نام پہ سارا کچھ بھی لٹا دو گے نا تو گھر میں اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے، بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ ہم نے نا دولت تجوریوں میں بھر کے رکھی ہے، جو اصل دولت تھی اللہ رسول کا ذکر، اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے۔ اب حدیث پاک سنیں، ہر بندہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق، فہم کے مطابق، لیکن ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی حدیثیں ہیں، لیکن میں اس حدیث پہ آ کے ٹھہر جاتا ہوں، طبیعت جم جاتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے ہیں نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابوبکر صدیق کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، اپنے سمجھ، فکر کوئی نہیں، جہاں مرضی لگا، اپنے سمجھ کے خرچے۔ آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو پہلے صاحب سے عرض کیا کہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، حق وہ حالات دیکھ کے نہیں بولنا، وہ ضمیر کی آواز سن کے بولنا۔ دوسری بات، ہدف طے کریں نیکی کا، یہ کام میں نے کرنے، آپ ہدف طے کریں، اللہ مدد کرے۔ تیسری بات میرے عزیز، حضرت ابوبکر صدیق نے مال خرچ کیا۔ مال جو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث لکھی ہے کہ آخری دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا، پیسوں سے کام ہوگا۔ آپ کو ادارے بنانے ہیں، مساجد بنانی ہیں، کتابیں چھپوانی ہیں، تو کس طرح چھپیں؟ اپنا مال اور ہم نے یہ ذمہ دے دیا امیروں کو کہ امیر خرچ کریں گے، حالانکہ ہم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ ایک صحابی کلو کھجورے لے کے آ گئے اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ کلو کھجورے نا سارے مال کے اوپر بکھیر دو، جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا اسے 1 کلو والے کو ملے گا۔ تو ہم نا وہ ذوق نہیں پیدا کر پا رہے کہ 10 روپے کی اللہ رسول کی نظر میں اخلاص والے 10 روپے کی بڑی قدر، ہم سوچتے ہیں کہ وہ نا سارا کچھ چودھری صاحب ہی آ کے کریں گے، حالانکہ برکت والا جو مال ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ آخری بات جو بڑی ضروری ہے اس پر غور کریں، فیصلے زندگی میں جب بھی کریں انصاف پر مبنی کریں، محبت دیکھ کے فیصلہ نہ کریں۔ محبت اور ہوتی ہے، قابلیت اور ہوتی ہے۔ مجھے پر ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن اس کا قابل ہونا یہ ایک الگ بات۔ ہر باپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن وہ قابل بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر کے اپنے بیٹے موجود تھے، وہ جاتے وقت کسی کو بھی خلیفہ بنا دیتے، موجود تھی ان کی اولاد، مسلمان تھی، کلمہ پڑھتی، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی حضرت صدیق بنا سکتے تھے نا۔ اور حضرت عمر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تحفے بھیجے ہوں، دوستی بڑھائی ہو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تو نیکیوں میں آگے گزرنے کی دوڑ ہی لگی رہی ساری، معاملہ دوڑ میں رہا۔ لیکن حضرت ابوبکر کا فیصلہ دیکھیں، جب وقت وصال آیا تو آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ، ساری چیزیں وصیتیں نصیحتیں کی، سب کچھ حضرت عمر کے سپرد کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق یہ تو بڑے سخت آدمی ہیں، آپ ایک سخت گیر آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، اس موقع پہ بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگا، میں جب اللہ رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ امت کے بارے میں کیا فیصلہ کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا امت میں جو سب سے بہترین تھا اسے امت کا سربراہ بنا کے آیا۔ ہم لوگوں نے نا فیصلے میرٹ میں نہیں کیے، کبھی الیکشن ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، ووٹ کس کو دینا، کہتے ساری برادری ادھر ہے۔ اب برادری کو چھوڑیں، یہ بتائیں سچ کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے؟ وہ کسی اور برادری کا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ بندہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ برادری نہ دیکھیں، پھر تو شخص دیکھیں کہ وہ صحیح جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ ہے، حضرت ابوبکر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ ہے، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، ان لوگوں کے فیصلے ہمیشہ حق کی بنیاد۔ حضرت عمر کو بنا کے گئے۔ میں نے دوستوں سے کہا تھا اس سال، میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے حالات پر زیادہ کتابیں ہیں، ان کے واقعات زیادہ ہیں، چونکہ انہیں وقت زیادہ ملا نا، 10-11 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو 2-2.25 سال ملے، لیکن ان کی خلافت کو مضبوط حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔
سارے فتنوں کا سر کچل کے خلافت سجا سوار کے حضرت عمر کو دی. اب یہ جو حضرت عمر نے اتنی پھیلا دی خلافت اور اتنا بڑا کام کر دیا دین کے لیے کہ 24 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا سارا کچھ. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری گود میں سر تھا مدینے والے حبیب کا اور آسمان پہ ستارے نور بھرے چمک رہے تھے. میں نے عرض کی حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں. اب حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی سمجھے. انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم کو پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے گرتے ہیں اور کوئی امتی چھپ کے بھی نیکی کرے تو حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ اس نیکی کو بھی مدینے والے جانتے ہیں. کہا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہے نا. حضرت عائشہ بڑے تجسس میں تھی. خیال تھا شاید میرے والد کا نام لے. کس کی؟ تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم کی. بیٹیوں کا باپ سے پیار تو کہتے میں نے فوراً عرض کی حضور میرے والد کا کیا حال ہے, ان کا بھی تو عالم بتائیں نا. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ہوں تو ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کرتا. اب بات کو سمجھے کہ کتنا مضبوط ہے وہ شخص, کتنا مضبوط ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر کے کاموں میں بھی درجہ جناب صدیق اکبر کا زیادہ ہے. ہدف طے کریں, مہربانی کریں زندگی کو ضائع نہ کریں. لمحات بڑے ضائع ہو گئے اور ثابت کرنے کی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں. ہم چلتے رہیں, وقت خود بخود ثابت کر دے گا. وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ جناب یوسف بے گناہ بھی ہیں اور سچے بھی ہیں, اور وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ وہ مصر کے جیل خانے کے نہیں مصر کے تخت کے وارث ہیں. تو آپ کام کریں, کوشش کریں, دین کے لیے آگے بڑھیں. آپ لوگوں کی فلاح کے لیے, وطن کی فلاح کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کہا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکی کرو, جو تم سے ممکن ہو سکے وہ خیر کا کام کرو. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. آپ لوگ بیٹھے جی, کس نے اٹھایا؟ تشریف رکھیے. اور جہاں ہم گفتگو کے دوران بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے. محفلیں ہوتی ہیں نظریات کی, سرکار کے نام کی, شخصیات کی نہیں ہوتی. یہ محفل میرے نام کی نہیں, حضرت صدیق اکبر کے نام کی. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مسافر ہیں, امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی, غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں, جلدی غصہ آتا. ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی, بیوی میری بڑی سخت تھی, اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی. وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا. ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا. توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی, بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں. تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی, کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا, ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے. سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں, ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں, اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں. گھر یہ میرا اکیلی کا ہے, بچے میری تنہا کے, آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے, کچھ توجہ کریں. وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے, اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا. جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی, زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں, اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں, سنا لے کوئی اور بھی ہے تو. یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق, تو وہ شخص کھڑا تھا. آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی, میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے, تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے, وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے, تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا. تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے. جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے. لفظوں کا حسن دیکھیے, ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے, وہ بھی درست نہیں ہے. فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے, میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے, کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے. میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے, میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے. میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے, لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں. فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے, میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے, میری بیوی ہے نا, میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے. کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں, بیوی جو میری ہے. حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں,
بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی. وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازہ. اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا ککھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا. تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں. سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا. آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا. حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ، پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی. تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی. کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ملنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل، تو بھی اسی کی طرح کا. کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا تھا، تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے. سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. حضرت ابو، اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے. محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا. محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی. رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی. کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا. اتنا بڑا شخص، اور گھر میں آل کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں. نے کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو. لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا. تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، ساری عادتیں. میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی. اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا، کوئی نہیں رکھے گا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی. یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے. میں نے نکال دی تو گزارا. حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے. جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ظرف کمزور ہوتا ہے. بہرحال آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ. میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کرے، ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے. وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے. تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے. تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کہا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے. میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے. تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا. او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو. تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے. یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی. تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہا شادی کر لی ہے میرے والی، میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے. جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو. چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کریں، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے. وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی،
اور باپ بھی اور بہنیں بھی سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑیں۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے۔ اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں، جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے ہیں، روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے۔ گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے، اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے۔ کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں، سوچوں کو درست کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں، اپنی زندگی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جڑیں گے اور جوڑنے والے بنیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا تو روز بکھرے گا کام، روز ٹوٹے گا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔